آیت نمبر 24 کے اندر پھر اللہ نے بالکل واضح اعلان فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن فا جس طرح ہم نے پڑھ لیا کہ وہ پھر یا پس، ان اگر، لم کہتے ہیں نہ کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے نہ لا، ایک ہوتا ہے لم، ایک ہوتا ہے لن، یہ 3 ڈفرنٹ لیولز ہیں اور ہر ایک میں جو ہے نا وہ زور زیادہ ہے۔ یعنی لا کا مطلب ہے نہیں، لم جو ہے کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ تو یہ اور اس کے علاوہ جو لم ہے یہ زیادہ تر اس کو شو کرتا ہے، یہ ماضی کو شو کرتا ہے، یعنی ماضی کو اور حال کو شو کرتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نہیں کر سکو گے، تفعلوا تم سے نہ ہو، تم اس پہ عمل نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو، اگر تم سے نہ کیا جائے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم کبھی نہیں کر سکو گے، یعنی تمہیں یہ چیلنج ملا تھا، تم نے شاید کوشش بھی کی ہو، ماضی میں بھی کرتے رہے ہو، ابھی بھی کر رہے ہو، تو تم نہیں کر سکے، تمہیں پتہ ہے تم نہیں کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا اور تم کبھی بھی ہرگز کر بھی نہیں سکتے، یعنی آگے بھی کبھی نہیں کر سکو، یعنی نہ تم ماضی میں کر سکے، نہ تم ابھی کر سکتے ہو، اور نہ ہی کبھی تم فیوچر میں، مستقبل میں کبھی کر سکتے ہو۔ تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا پس ڈرو، پھر ڈرو، النار آگ سے، التی جو کہ وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وقود یہ بھی ایک نیا لفظ ہے، وقود ایندھن، وقودھا ایندھن اس کا، یعنی اس آگ کا کیا ہے جی؟ الناس انسان ہے، والحجارہ اور الحجارہ کہتے ہیں پتھر کو، یہ بھی ایک نیا لفظ ہم نے دیکھا، وقود الحجارہ۔ اعدت کا مطلب ہے تیار کی گئی ہے، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین لام ہے واسطے ان کے لیے، الکافرین کافروں کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے نا تو ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر تم نے کوشش کی ہے پہلے بھی تو تم نہیں بنا سکتے، ابھی بھی نہیں بنا سکتے اور آگے بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ یعنی حجت تمام فرما رہے ہیں، اللہ نے چیلنج کیا اور پھر بتا دیا کہ اگر تم کوشش بھی کرو نا، ساری دنیا کے سپر کمپیوٹرز بھی لگا لو گے نا تو اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا نہ اس سے پہلے تم کر سکے نہ آپ کر سکتے ہو، تو پھر ڈرو اس آگ سے، ڈرو آگ سے۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ اور بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بنائی گئی۔ اور کافر کون ہے؟ دیکھیں جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی جو ایک اس کا اعجاز ہے اور جو قرآن کا حق ہے ہونا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا ہے، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، وہ ہم نہیں مانتے، اور اس کے بعد ہم جو ہے اللہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں حق ہے تم بھی ایسی چیز بنا کے لے آؤ، تم بھی ایسے بن جاؤ۔ اور پھر اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم کسی لاجک کی وجہ سے، کسی علم کی وجہ سے، کسی وجہ کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ایمان لا رہے ہو، بلکہ یہ صرف اور صرف تمہاری ضد اور ہٹ درمی ہے، تمہارا صرف انکار ہے، بھائی ہم نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ اور اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ڈرو، پھر اللہ کی عذاب سے اور اس جہنم کی آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، جو کہ کافرین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جس طریقے سے وقودھا الناس والحجارہ کہ یہ جو ہے آگ ہے، یہ اس کا پتھر کیسے ایندھن ہے، تو اس کے مختلف بتائے گئے ہیں۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں تو جو لاوا ہوتا ہے سب سے شدید یا سب سے ہائی ٹیمپریچر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کس کا ہوتا ہے؟ لاوے کا ہوتا ہے۔ جو زمین نیچے سے نکلتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گلے ہوئے پتھر ہوتے ہیں نا، اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ پتھر بھی اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ گل جاتے ہیں۔ تو ملٹیپل اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس میں اگر پتھر جائیں نا تو وہ بھی گل جائیں گے، یا وہ گلے ہوئے پتھروں کی وجہ سے جو ایک ہیٹ پیدا ہوئی ہے، جو ایک آگ بنی ہے، جو ایک ٹیمپریچر بنا ہے، اس سے وہ آگ بھڑکے گی اور انسانوں سے بھڑکے گی۔
ایک اور علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافرین کیا تھے، یہ پتھروں کو پوجا کرتے تھے. دیکھیں نا، بت بناتے تھے، کس کے بناتے تھے؟ پتھروں کو تراش کے تو بت بنا لیتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ جو تمہارے بت ہیں، یہ جو تمہارے پتھر ہیں جن کو تم نے الہ بنا لیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو بھی مت پکارو. اور یہ جن پتھروں کو تم الہ بنائے ہوئے بیٹھے ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے والد سے کہا، یہ پتھر ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تم نے ان کو اپنا الہ بنا لیا. تو کچھ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جو نہ ماننے والے ہو اور یہ پتھر جن کو تم نے اپنا الہ بنا لیا، یہ دونوں اللہ کس میں ڈال دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے. اور میں ایک امپورٹنٹ بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ چیلنج تھا، اور عربوں میں کم از کم اتنی غیرت ضرور تھی، یا وہ ایٹ لیسٹ اتنے کم از کم عادل اور انصاف پسند ضرور تھے کہ ان میں سے کبھی کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ ویسے کچھ بنا کے لے آتا تو اور وہ پیش کر دیتا کہ یہ قرآن کے مقابلے یا قرآن کے جیسی ایک صورت ہے. تو ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا. ہاں البتہ مسلمہ کذاب جو تھا، ایک مرتبہ ایک صحابی، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، دیکھیں عربوں میں کے اندر کتنی اس وقت غیرت تھی، وہ مسلمان نہیں تھے تو کہنے لگے میں مسلمہ کے علاقے میں گیا تو مسلمہ نے پوچھا ہاں وہ جو تمہارے نبی ادھر آئے ہوئے ہیں ان پہ کچھ نازل ہوا ہے؟ تو ان پہ غالباً انہوں نے فرمایا ہاں ان پہ والعصر یا اس طرح کی کوئی صورت نازل ہوئی. تو کہا مجھ پہ بھی نازل ہوئی ہے، اور اس نے بھی ایک چھوٹی سی 4-5 اس طرح کی جو جملے تھے وہ بتا دی. تو وہ جو اس وقت مشرک تھے، نبی وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ کہنے لگے یار، انہوں نے اس کو کہا کہ کہاں وہ فصیح اور بلیغ کلام، اور کہاں یہ تمہاری بکواس، تم اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو. یعنی اس وقت بھی جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو 7 معلقہ تھے، جو 7 جو وہاں پہ ٹانگے ہوئے تھے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ، جو معلق تھے کلام، تو انہوں نے سارے ہٹا دیے کہ جب یہ قرآن آ گیا ہے تو اب اس کے مقابلے کا کوئی کلام موجود نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.